ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم بلغ رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معانی الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ ارے آپ لوگ جلسہ سننے کے آتے ہو کہ یہ فوٹوگرافی کرنے آتے ہو؟ بیٹھے ہی فوٹوگرافی کر لیا کرو، اسٹیشن میں چلے جاؤ وہاں فوٹوگرافی کر لیا جاؤ۔ ایسا اصلاح معاشرہ کے لیے ہوتا ہے، نصائح پن سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، شریعت مطالعہ کے اصول و ضوابط کو جاننے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت محتاط ہو کر کے اپنے جلسوں میں آنا چاہیے اور ان سب چیزوں کا استعمال نعرہ مسلک اعلی حضرت کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معانی الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناساز گرم، کھلے باغ خلیلی بھیجتے باد بہارم، اٹھے امت کے والی کفر دمکاتا ہے مسلم، علی کو حکم دے آ جائیں لے کر ذوالفقار۔ ہماری بربادی کی وجہ کیا ہے؟ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی اقتدار، اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ہمیں لازم ہے شہنشاہ بتا کی رضا، ہمیں لازم ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ خوشا وقت ہے کہ ہم کو پوچھتے آئیں گے محشر میں، اس وقت آئیں گے جب ابھی آپ نے سماعت فرمایا حضرت مولانا برکاتی صاحب سے، کوئی سایہ نہیں، زمین تانبے کی ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، اب نیزہ چاہے یا جو استعمال ہوتا ہے عام طور سے وہ یا سوا نہیں۔ آج لاکھوں میل دور سورج ہے تو اس کی تپش نہیں برداشت ہوتی، محشر میں وہ اتنے قریب ہوگا تو کیا حال ہوگا سوچئے۔ خوشا وقت ہے کہ ہم کو پوچھتے آئیں گے محشر میں، جن کو ڈھونڈتی ہوگی نگاہ بے قرار، جو دنیا میں آئے تھے تو ہمیں یاد رکھا تھا، سرکار دنیا میں تشریف لائے تو اپنے رب کا سجدہ کرے، اور سجدے میں یا رب حبلی امتی کا نعرہ لگایا تھا۔ یہ ہمیں یاد کیا کہ نہیں ہے؟ پہلا قدم ہے، ہمیں یاد کروانا ہے۔ سجدے کا شعور دیتے ہوئے تشریف لائے ہیں تو ہمیں سجدہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کی جان۔ آدمی کیا تھا؟ پتھر نظر آئے مار دیا سجدہ کر، سمندر کی لہریں نظر آئی، ارے اس سے بڑی طاقت اس کے پاس ہو سکتی ہے، سجدہ کر۔ جگہ جگہ سجدوں کو اپنے برباد کرتا ہوا انسان تھا تو میرے آقا نے پہلا قدم رکھا ہے اور ایک انقلاب دنیا میں پیدا کر دیا ہے، شعور زندگی دے دیا ہے۔ اللہ کا سجدہ کرنے کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، کسی اور کو سجدہ نہیں۔ آتے ہی رب
کا سجدہ ادا کر کے، آپ کو یاد کر کے حقوق اللہ کا بھی شعور دیا، حقوق العباد کا بھی شعور دیا، اور حقوق النفس کا بھی دیا کہ ہمارے نفس کا حق کیا ہے، ہم کو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے کو پیش کر دینا، یہی نفس کا حق۔ تینوں حقوق کی ادائیگی میرے آقا پہلے قدم میں ادا کر رہے ہیں، معراج کمال دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہم کو عظمت شان عطا فرمائی ہے کہ ہم سارے حقوق جتنے ہیں ایک پہلے قدم میں ادا کریں، جو ذات اپنے پہلے قدم میں سارے حقوق کی ادائیگی کرتی ہے، اس ذات سے ہم اور آپ وابستہ ہیں، وہ ذات ہم کو محشر میں بھی تلاش کرے گی۔ شفیق ہے جو کہتے ہیں خوشا وقت ہے کہ ہم کو ڈھونڈتی آئے گی، خدا وقت ہے کہ ہم کو پوچھتے آئیں گے محشر میں، وہ جن کو ڈھونڈتی ہوگی نگاہیں بے قرار، وہ بیٹھے ہوں اٹھا ہو بار گاہے پان کا پردہ، کہانی در پہ کہتا ہو شفیق جان سر۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معنی جد والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ ہمارے اسٹیج سے بہت سے پیغامات آپ تک پہنچ چکے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ وہ پیغامات ہماری زندگی کو تابناک بنانے کے لیے کافی ہیں۔ کسی ایک کو بھی اگر ہم اپنا لیں کامیاب ہو جائیں۔ یہ ایک دینی ادارے کا اجلاس ہے، وہ دینی ادارے کا کام ہے، یہ وہ ادارہ ہے جہاں دین کی تبلیغ ہوتی ہے، دین کی اشاعت ہوتی ہے، دین کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ ادارہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حصہ باقی ہوگا پلاسٹر کا، کچھ اور بھی ضرورت اس کی ہوگی، سب کچھ ہوتی ہے۔ یہ ادارہ اس ادارے کی نشاندہی کر رہا ہے جس ادارے میں ہمارے ان اسلاف نے اپنی زندگی گزاری ہے، جنہوں نے دینی تعلیم جن کے ذریعے سے چلتے چلتے ہم تک پہنچا ہے۔ بہت سے حجاج یہاں بیٹھے ہوں گے، اسٹیج پر بھی حجاج ہوں گے، اسٹیج بھی ہمارا خالی ہوگا۔ مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترا ہے نا، اصحاب صفہ کا وہ درسگاہ تھی، دینی درسگاہ تھی، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ اشخاص جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، نہ کھانے کا تھا نہ پینے کا تھا، جن کی کفالت میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے، جو بارگاہ رسالت میں تحائف آتے تھے میرے آقا اٹھا کر کے اصحاب صفہ کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ایک اصحاب صفہ میں سے، ارے جان لیجیے جو جس کا کام وہ کر رہا ہے، آپ اپنا کام، جسے اصلاح لینی نہیں ہوگی تو جسے اصلاح لینی ہوگی، کچھ دین سیکھنا ہوگا، دینی شعور اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، تو خاموشی کے ساتھ بات سنیں۔ ہماری یہ اجلاس درسگاہ کی بھی حیثیت ہے، آپ اس کو ضائع مت کیا کریں، موقع ملا ہے کچھ سیکھنے کا۔ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وضو ہی کا کہ وضو کا جائزہ لینا شروع کر دیا جائے، پتا نہیں کتنے لوگ وضو کرنا بھی نہیں چاہتے، لیکن سیکھا ہی نہیں، سیکھا ہے آپ لوگوں نے وضو کرنا کسی عالم دین سے؟ ہر ایک کا دکان نے سیکھ لیا ہو تو کیسے سیکھنا ہوگا؟ معاشرہ دور رہتا ہے علماء کرام سے، حالانکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم بن، سنو مسلمان بہت کچھ بنتے ہو نا، سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بنو، طالب علم بنو، اسٹوڈنٹ بنو،
یہ بھی نہیں بن سکتے تو علماء کی مجلس میں بیٹھنے والا، جب علماء کی مجلس میں بیٹھو گے تو کوئی مسئلہ پوچھنے والا آ جائے گا، اس سے تمہیں اس مسئلے جائے گی نہیں ہو جائے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جو بیٹھتے تھے نا، دوسرے 10-20 سال کے بعد کے جو علماء آتے تھے ان کو بتاتے تھے کہ اعلیٰ حضرت نشیس کا فیض بتیاں سلجھا دیتے تھے مسائل. اسی لیے سرکار فرماتے ہیں تیسری جماعت وہ ہو علماء کی مجلس میں بیٹھنے والے بنو. اگر یہ بھی موقع نہیں ہے تو کم سے کم علماء سے محبت کرنے والا بنو. پانچواں بننا نہیں تو تباہ ہوگا. آج چاروں جماعت سے الگ ہو کر کے پانچواں تو ہم بنتے ہیں، علماء پہ تبصرہ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اپنے علم کا جلوہ دکھانے کے لیے علماء کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیا جانے مولانا لوگ، انہیں کیا معلوم ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے بینچوں پہ بیٹھ کر کے ہمارے بھائی لوگ تبصرہ کرتے ہیں. سرکار نے چاروں معاملے میں علماء سے وابستہ ہی رکھا ہے. علماء نائب رسول کہلاتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. مالدار کے لیے نہیں فرمایا کہ یہ ہمارا وارث ہے، نہیں، علماء کو فرمایا ہے. اس لیے کہ انبیاء کرام کی وراثت علوم ہوتے ہیں. علوم انہی کے ذریعے سے، ہمارا علم انہی کے ذریعے سے تمہیں حاصل ہوگا. اس لیے میرے آقا نے چاروں جماعت کو علماء سے وابستہ رکھا، مسلمانوں کو علماء کے قریب کیا. جب علماء کے قریب رہو گے تو مسائل شریعہ معلوم. آج جو ہمارے اوپر یلغار ہو رہی ہے ہمارے مسائل شریعہ میں لوگ گھسنے کی بیٹھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہماری کمی کی وجہ سے، جانے پن کی وجہ سے. اللہ بتائیے قانون نہیں جسے معلوم ہوگا وہ کیا قانون کی کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے؟ بتاؤ نا بھائی، یہ تو بڑی معمولی سی چیز ہے. کسی ڈاکٹر صاحب کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جائے گا؟ جی کیوں پڑھا نہیں ہے کیا؟ 5 سال تک محنت کی ہے میڈیکل کمپٹیشن میں بیٹھتے بیٹھتے بیچارہ تھک گیا ہے، آخر میں اللہ کے کرم سے داخلہ ہو گیا. کتنے سال اس نے لگائے؟ سپریم کورٹ اس کی اجازت دے گی یا گورنمنٹ آف انڈیا اجازت دے گی صاحب سپریم کورٹ کا جج بنا دیا جائے؟ قانون نہیں، قانون جاننے والے کو بٹھایا جائے. قانون معلوم ہوگا وہ بٹھایا جائے. ہماری شریعت کا جاننے والا کون ہے؟ جس نے قرآن کی تعلیم لی ہوگی وہی تو، جس نے حدیث قریبہ کی تعلیم لی ہوگی وہی تو، جو فقہائے کرام کے نظریات کو جس نے پڑھا ہوگا وہی تو. گھرے گھرے نتو سب ہماری شریعت میں دخل دے کر کے فیصلہ کرتے ہیں. ہماری کمی ہے. جب ہم کوشش نہیں کرتے تو دوسرا کیا کوشش کرے گا؟ اپنی دفعات کی روشنی میں کہیں نہ کہیں سے گوشہ نکال کر کے ہماری شریعت میں گھسنے کی کوشش. اس لیے میرے بھائی تقریر تو آپ نے مولانا برقادی صاحب اور دیگر علماء کرام کی سنی ہے. میں تو اپنا درد آپ کے سامنے رکھنے کے لیے چند منٹ کے لیے حاضر ہوں. ان اداروں کی اہمیت سمجھو. یہ ادارے اس ادارے کی سنت ادا کر رہے ہیں جو مسجد نبی میں لائے. ان لوگوں کو اس ادارے میں داخلہ دیا گیا تھا جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، کھانے کا نہیں، پینے کا نہیں، رہنے کا نہیں. سرکار کفالت فرماتے تھے اے مسلمانوں، وہ مسلمان خوش نصیب ہیں ان اداروں کی کفالت سرکار کی سنت ادا کرتے ہیں. ان اداروں کو آپ
بیکار نہ سمجھیں. یہاں سے شریعت کی تعلیم دی جاتی ہے, دین کی تبلیغ ہوتی ہے, اسلام کو پھیلانے کے نظریات اس طریقے سے ہم اسلام کی حفاظت کر سکتے ہیں, وہ سب ہمیں پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے. اسی وجہ سے آج پوری دنیا کی نگاہ جن کا بجٹ 2-4-5 لاکھ کا ہوگا اس پر اٹھا کر اٹھی. سوچو, بہت ہی نازک دور سے آپ گزر رہے ہیں. سوچنے کی ضرورت, بڑی بڑی طاقتیں ان اداروں کو ختم کرنے پہ لگی. کیا بات ہے صاحب, یونیورسٹی کو کیوں نہیں ختم کر رہے؟ کل ہی میں نے پڑھا کہ صاحب وہاں گولی چل کر کے اسٹوڈنٹ کو شام سے گردی ہو گئی. گولیاں چلتے ہیں یا بندوقیں چلتی ہیں, ان پہ نہ جانا چاہیے. جہاں شانتی کا پیغام دیا جاتا ہے, جہاں امن سکھایا جاتا ہے, جہاں ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے, جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی تعلیم دی جاتی ہے, جس نے انسانیت کو کمال انسان کو معراج کمال عطا فرمایا, وہ تعلیم دی جاتی ہے. دہشت گردی کا اڈا کہاں قرار دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں اسلام کی تعلیم ہو رہی ہے, اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے, جسے اسلام کی خوبیوں اور اس کے نظریات سیکھنے کی دلچسپی ہوگی وہی عزت کرے گا, اور جنہیں اسلام کے نظریات برے لگتے ہوں گے انہیں دہشت گردی کا اڈا تاکہ پابندی لگے, تعلیم پہ پابندی لگے, مدارس پہ پابندی لگے. ان کے اخراجات چیک کیے جاتے ہیں. مانگ کر کے 20-50 روپیہ علماء کرام اکٹھا کر کے غریب مسلمانوں کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, تمہارا کام کر رہے ہیں, تم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے ہو کہ ان کی تعلیم کو آگے بڑھایا جائے. یہ ادارے تو دیتے ہیں نا, ان کی جہالت کو دور کرتے ہیں, ان کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ 5 قرآن مجید کے ہاتھ سے قرآن دیے ہیں, اسی ادارے نے تو دیے ہیں نا, تعلیم نہیں ہے. قرآن کے فیضان سے یہ شریف بنے, ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا, بھائی چارگی کا جذبہ پیدا ہوگا, ماحول سنوارنے کی یہ کوشش کریں گے, اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں گے. غریب مسلمانوں کے بچے ہی تو اس میں آتے ہیں, ماندان کے لوگ تو مدد کر کے ہی اپنی سنت رسول ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مسلمان ضرور کرو, لیکن اپنے بچوں کو بھی تو دیندار بنانے کے لیے دین کی تعلیم دلاؤ. ایسے مسلمان نہیں, ورنہ آپ کا جنازہ پڑا رہے گا, آپ کا بیٹا سائڈ میں کھڑا ہو کر کے دعائیں مغفرت بھی نہیں کر سکتا. آپ نے موبائل تو قیمتی دے دیے ہیں, پورے مجمع میں موبائل ہی موبائل نظر آ رہا ہے. 10 روپے کی نماز کی کتاب نہیں دی ہوگی, پھر اس بچے سے کیا مطالبہ ہے کہ جب نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے, تمہاری دعائیں کیوں نہیں کر رہا ہے, نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ آپ نے سکھایا ہے. اپنی ذمہ داری کو بھی تو سمجھو یار, اپنے بچے کو مسلمان بنا کے رکھنا ہے, انگریز بنا کے نہیں رکھنا ہے. ٹھیک ہے انگریزی تعلیم دلاؤ, اس لیے کہ زمانے کے ساتھ بھی رہنا ہے, وہ بھی اسلام کی تبلیغ انگلش میں بھی کرنی ہے, ہندی میں بھی کرنی ہے, اور زبانوں میں بھی اسلام کی تبلیغ کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اس لیے وہ بری چیز نہیں ہے, لیکن مسلمان تو بناؤ, کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والا تو مت بناؤ. طہارت تو سکھاؤ, مسلمان کو پاکیزہ رہنا ہے, پاک رہنا ہے. موت کب آ جائے پتہ نہیں, کسی کو پتہ ہے نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے وہ مناظر دیکھے ہیں, فرمائے ایک جنازے میں شریک ہوا, مدرسہ چلاتے ہیں, خوش ہو جائیں لوگ, توجہ رہے ادارے کی طرف. یہ بھی اپنے بھائی کا جنازہ ہے, ہر مسلمان پر حق ہے کہ اپنے بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کرے. نماز جنازہ میں دعائیں مغفرت ہی تو ہے, اللہ کی تسبیح ہے. اس کے بعد سرکار پہ صلاۃ و سلام ہے, صلاۃ و
صاحب تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ جو دعا ہم کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں قبول کرے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی دعا کرو یا کوئی بھی عمل کرو اس سے پہلے بھی درود پڑھ لو، اس کے بعد بھی درود پڑھ لو، اس لیے کہ درود کے بیچ میں تمہاری یہ دعا رہے گی. اس درود کے صدقے میں پروردگار عالم تمہاری دعا درود شریف کے ساتھ شروع کرو، درود شریف کے ساتھ ختم. بہرحال تو جانتے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب سلام پھیر لیا تو آج جتنے لوگ پڑھ رہے تھے نا سب کی نگاہیں نیچے. کیا منظر تھا؟ جیسے یہ دیوار ہے نا قبرستان کی دیوار، وہاں ہماری ہی چاہے وہ نام نہاد مسلمان ہو یا مسلمان لڑکے 22 سال سے 25 سال کی عمر کے کھڑے نماز جنازہ میں شریک نہیں، اور وہ جاہل نہیں، انہوں نے دہرادون میں تعلیم حاصل کی، نینی تال میں حاصل کی، چنئی میں حاصل کی، اورٹی میں حاصل کی، بمبئی میں، کہاں بڑی بڑی جگہوں پر تعلیم حاصل کی. وہ لڑکے تھے انہی لوگوں کے ہوں گے نماز پڑھ رہے تھے، شرمندگی سے چہرہ کیسے اڑا سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس لائق نہیں بنایا کہ نماز جنازہ میں شریک. اور یہ بھی احساس نہیں ہو سکا کہ اگر ہم نہیں شریک ہوئے ہیں یہاں سے ہٹ گئے. یہ بھی احساس نہیں ان بچوں کے اندر، تو نوجوانوں کے اندر ہوا کہ ہم یہاں قبرستان سے باہر چلے جائیں تو تکلیف نہیں ہوگی. قوم کی اس حالت کو دیکھ کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کی. قرآن مجید پڑھاؤ، نماز کا طریقہ سکھاؤ، اس کی ضروریات کو بھی سکھاؤ تاکہ وہ ایک اچھا مسلمان بن کر کے زمانے کے سامنے اپنے کو پیش کر سکے. کمی ہے اس بات کی. انگلش میڈیم میں تو داخلہ دے دیا، 5000 6000 کا ٹیوٹر رکھ لیا آپ ٹیوشن پڑھانے کے لیے. 100 روپے کا مولانا نہیں رکھ سکتے، قرآن مجید کی تعلیم دے سکتے. 100 روپیہ میں مولانا کو دیتے ہوئے جان دیکھ نہیں نکلتے. 5000 کا ٹیوٹر تو رکھ لیا آپ نے ایک سبجیکٹ پڑھانے. 100 روپیہ مولانا کو دے کر کے قرآن مجید کی تعلیم نہیں دیا. قرآن پڑھے ہوتا تو آپ کے لیے سال ثواب کر سکتے. کچھ پڑھ کر کے آپ نے مدارس، ہمارے لوگوں نے مدارس بھی شاید اسی لیے قائم کیے ہیں، یہاں سے بچے بلا کر کے فاتحہ کے لیے بلاتے ہیں. ارے بھائی ٹھیک ہے بچے بھی تو ہیں ہی، بچے جو بھی جہاں بھی پڑھیں گے چونکہ آپ نے ان کی خدمت کی ہے نا، اس کا صلہ آپ کو ملے گا. جہاں بھی یہ پڑھیں گے اجر و ثواب آپ کو ملے گا، لیکن آپ کے بچے کی آپ کا جو حق ادا کیا آپ نے. بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کچھ کرتے ہیں تو مولانا صاحب ہے، مولانا صاحب دیکھو ہمارا آپ ایک دیندار بچہ بنائیں. دیکھیے سرکار نے فرمایا سنو، انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سارے اعمال سے اس کے تعلق ختم. نہ وہ اب نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ اس کو 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے. پہلی چیز صدقہ جاریہ، مدرسہ صدقہ جاریہ. یہاں سے جو طلبہ نکلیں گے آپ مدرسہ بند کر دیجئے، جو پڑھ کر کے نکل گئے نا، جہاں جہاں بھی اس علم کا وہ استعمال کریں گے، شاگرد پیدا کریں گے، سب کا اجر و ثواب سمیٹ کر کے آپ کے نام عمل. یہ ہے صدقہ جاریہ. اسی لیے آپ سے حضرت فرماتے تھے میرے نزدیک نفلی عبادت میں سب سے بہتر
مدرسے کی خدمت نفلی عبادت، فرائض کا تو اللہ کا نہیں ہے، اور اسی لیے پوری زندگی انہوں نے مدرسے کی خدمت میں گزارا۔ آج جامعہ الاشرفیہ انہیں کی دعاؤں کا حوصلہ ہے کہ ہماری جماعت کا سر کا تاج بنا ہوا ہے کیا ہماری جماعت جامعہ الاشرفیہ ہے کہ آپ دوسروں کے اداروں کے مقابلے جامعہ الاشرفیہ کو پیش کر سکتے ہو، ہمارا ہی بہرحال بات ہے، بزرگوں کا فیض تھا ان پر، اس فیض کے صاحب ہیں، انہوں نے جماعت اہل سنت کو جامعہ الاشرفیہ کیا، اسی کی شاخ سمجھ لیجیے، اسی سے تعلق رکھنے والے ادارے سے، بہرحال ہر ادارہ ہمارا آپ کی توجہ کا، آپ کی توجہ کی ضرورت، اس کی توجہ دیجیے، وہ ادارہ آپ کی خدمت کرتا رہے گا۔ تو سرکار نے فرمایا صدقہ جاریہ چھوڑو، مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب اس کا جاری رہے گا۔ دوسرا علم چھوڑا، کوئی کتاب لکھ کر کے چلے گئے، مسئلے مسائل یا اصلاح معاشرہ کی کوئی کتاب لکھے گئے جس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہو، اب اس علم کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ تیسرا بہت ضروری ہے، اس ماحول کے لیے بھی اور زمانے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تیسرا ولد صالح چھوڑا ہو، نیک اولاد چھوڑی ہو جو اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نیک اولاد بنائیں، اولاد جو ہو وہ نیک ہو، جب نیک رہے گی، کام نیک کرے گی، اس کا اجر و ثواب آپ کو کہ آپ کے ذریعے سے وہ نیک بنا ہے، آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دعائے خیر کا فائدہ میت کو ملتا ہے۔ دعائے خیر کرے، فرمایا سرکار نے کہ دعائے خیر کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے والد کی بخشش، ماں کی بخشش فرما دے، ہمارے بھائی کی بخشش فرما دے۔ دعائے خیری تو ہے نا، اچھی دعا ہے، اس کا بھی فیض ملتا ہے۔ تو جب وہ نیک رہے گا تب نہ کسی کے لیے دعا خیر کرے گا۔ جو منظر ہم نے دیکھا ہے، جو کچھ بھی نیکیاں ہوں گی ان کے باپ سے مطالبے کے طور پر ختم کر دی جائے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نیک اور صالح کیوں نہیں بنایا، اسے دیندار کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی کوشش کیجیے۔ اور یہ جو ہار آپ لوگ بناتے ہیں نا، نوٹوں کا ہار نہیں بنانا، پانچوں پہنے ہیں، نہیں بنانا چاہیے، شوبازی ہے اور اللہ کو دکھاوا پسند ہے۔ شوبازی ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس اتنا نہیں۔ کچھ لوگ تو جو ہمارے ہاتھ پڑھنے والے لوگ آتے ہیں ان کو بھی شوبازی بھی کرتے ہیں، ایسے ایسے نوٹ نکالتے ہیں۔ تو دکھاوا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ہم اپنے اسٹیج سے اس دکھاوے کو ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کا ہمارا اسٹیج تو وہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے والی تعلیم دے، اس لیے اس کا بھی تھوڑا سا اعتراض کرنا چاہیے۔ دیجیے آپ اسے مطابق دکھانے کی ضرورت ہے کہ جب میں نے لکھپتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو دکھاوا کس کو بتائیے۔ آپ 10 روپے کے 10 نوٹ لے آئیں گے، چپ چاپ آپ ہاتھ میں نظرانہ ہی دینا، تو اسے پیش کر دو تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب سے ہم کو محفوظ رکھے۔ ادارے کی توجہ دے کہ 5 حفاظ آپ کو دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حفاظ کے دلوں میں قرآن مجید کی برکتیں عطا فرمائے اور محفوظ رکھے، اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی حافظ کامیاب ہے جو قرآن کی روشنی میں زندگی گزارے گا، وہی حافظ، انہی کے والدین کل قیامت میں تاج پہنے۔
ہمیں بھی اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہیے. خوشی کی بات ہے کہ ٹارٹن گنج کے 2 بچوں کو شعر پڑھنا پڑتا ہے. کہاں کھولے ہیں کیسے خوشبو کہاں یہاں سے اٹھی خوشبو چلی گئی اڑیسہ چلی گئی بہار چلی گئی ادھر چلی گئی ادھر یہاں سب رہے. اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بناؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.